جی بیٹا، ہمارا آج کا عنوان آزادی جو کہ ایک نظم ہے، اور آج ہمارا ذیلی عنوان جو ہے وہ ہے خلاصہ نظم، یعنی اس نظم کا ہم خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس نظم کے شاعر جو ہے وہ احسان دانش صاحب ہے، جو کہ ایک بہت بڑے شاعر تھے اور ان کو شاعر مزدور بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آتے ہیں خلاصے کی طرف۔ تو احسان دانش صاحب اس آزادی نظم میں فرماتے ہیں کہ احسان دانش آزادی کی قدر و قیمت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتا ہے کہ آزادی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں انسان کو ملی ہے، لیکن اس میں سے جو آزادی ہے اس کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے، اور اس کی قدر و قیمت کا اندازہ وہی لوگ لگا سکتے ہیں جنہوں نے غلامی کی زندگی گزاری ہوئی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو آزادی کی نعمتوں کا پتہ تبھی معلوم ہوتا ہے جب وہ غلامی کی زندگی سے آزادی کی زندگی کی طرف آتے ہیں۔ حصول آزادی کے لیے جذبہ رکھنا اور اس کے لیے کوشش اور جدوجہد کرنا ایک عبادت ہے، یعنی آزادی کے حصول کا جذبہ بھی رکھنا اور اس کے لیے کوشش اور جدوجہد کرنا یہ بھی عبادت کے زمرے میں آتا ہے۔ یہاں پر شاعر کہتا ہے جہاں آزاد بندہ یعنی ایک عام انسان حق بات نہ کہہ سکے تو ایسی آزادی صرف برائے نام آزادی ہے۔ جہاں آزاد کر سکتے نہ ہو تقریر آزادی، میری نظروں میں جہاں آزاد کر سکتے نہ ہو تقریر آزادی، وہ آزادی میری نظروں میں ہے تحقیر آزادی۔ تو اسی کی تشریح ہے کہ جہاں کوئی آزاد انسان حق سچ بات جاوید ظالم حکمران کے سامنے نہ کہہ سکے تو شاعر کہتا ہے کہ ایسی آزادی میری نظروں میں آزادی کی ہی توہین ہے۔ ٹھیک ہے، اور آزادی کی توہین ہے۔ شاعر فطرت سے ہمیں آزادی کے اصول سکھانا چاہتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ آزادی کا جو سبق ہے یہ اللہ تعالیٰ نے فطرت میں ہمارے رکھا ہے۔ آپ آزاد فضاؤں کو دیکھیں، آزاد ہوا کو دیکھیں، اس کی کوئی اس میں پابندی نہیں ان پہ۔ ٹھیک ہے، تو یہی بھی انسانی فطرت کا حصہ ہے کہ آزادی انسانی فطرت میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے۔ شاید بہت خوبصورتی سے قرآن پاک کی ہماری زندگی میں اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، قرآن کی اہمیت ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے، تو شاید اس کو اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آزادی کی بہترین تفسیر قرآن حکیم نے ہمیں بتائی ہے۔ 1400 سال پہلے قرآن نے ہمیں آزادی کی صحیح تفسیر بتائی ہے کہ آزادی کیا چیز ہوتی ہے، لیکن ہمیں تبھی پتہ چلے گا جب ہم قرآن کو اٹھائیں اور اس کو پڑھیں اور اس کی تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا ہمیں پیغام دیا ہے۔ لیکن بڑی حیرت اور افسوس کی بات ہے کہ ہم نے قرآن تعلیمات کو یکسر بھلا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو شاعر بھی یہی کہتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ زیب طاق نسیاں ہے، یعنی ہم نے قرآن کو بس الماریوں کی زینت بنایا ہوا ہے۔ اب ہم اس پہ بس کپڑا پڑا ہوا ہوتا ہے، اس کو احترام سے ہم چومتے رہتے ہیں، لیکن اس کو کھولتے نہیں ہیں، اس کی تفسیر نہیں پڑھتے، اس پہ عمل نہیں کرتے، اس کے مطابق اپنی زندگی ڈالنے کی کوشش نہیں کرتے، تو اس لیے ہمیں اصل آزادی کے ثمرات نہیں مل رہے۔ ٹھیک ہے، تو قرآنی احکامات پر عمل پیرا ہو کر ہم آزادی کے ثمرات سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ شاعر یہاں کہتا ہے کہ اگر ہم نے قرآن کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لیا تو انشاءاللہ ہم آزادی کے اصل ثمرات جو فائدے ہیں اس سے ہم فائدہ مند ہو سکتے ہیں، مستفید ہو سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ شاعر کو امید ہے کہ انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا جب ہم صحیح معنوں میں آزاد ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو شاعر اس نظم یہی کہتا ہے کہ یہ جو آزادی ابھی ملی ہے تو یہ تو صرف نام کی آزادی ہے، ہم آزاد ہو چکے ہیں، لیکن اصل معنوں میں ہم اب بھی غلام ہیں، ہمارے فیصلے آزاد نہیں، ہماری معیشت جو ہے وہ آزاد نہیں، اس پہ مختلف قسم کے جو ادارے ہیں مغربی ممالک کے، ٹھیک ہے، تو وہ قابض ہے، تو ہم اپنے فیصلوں میں خود مختار نہیں ہیں۔ تو انشاءاللہ شاعر کو امید ہے کہ ہم ضرور انشاءاللہ وہ دن آئے گا جب ہم صحیح معنوں میں آزاد ہوں گے۔